اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست۔ ولی اللہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا نیک اور اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک رواج سا چل پڑا ہے، جو ایک پیری فقیری کا نظام چلتا آ رہا ہے، اس میں ایک ایسی چینجنگ آئی ہے کہ ابھی ہمیں جعلی پیر اور جعلی فقیر اور جعلی قسم کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو صحیح اللہ کے نیک بندے ہیں وہ چھپتے جا رہے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ خود اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو خدا کی ذات آپ کو اپنے قریب لانے کے لیے سارے کے سارے انتظامات کر دے گی۔ صرف اللہ کی طرف بڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اپنے جو والدین ہیں، اگر ان کی آپ خدمت کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا پیر تو آپ کے لیے آپ کے والدین ہیں۔ ان کی قدر کر لیجئے۔ جب آپ نے والدین کی قدر کر لی، ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنا شروع کر دی، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو کسی اور پیر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں۔ والدین سے صرف یہ کہتے رہنا، امی جی ابو جی میرے لیے دعا کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا، دعا کروانے کا یہ طریقہ بالکل بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ دعا لی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔ آپ ایسا عمل کیجئے، ایسے کام کیجئے کہ آپ کو وہ خود ان کے دل سے دعا نکلے، وہ خود آپ کو دعا دیں۔ میں آپ کو ایک انتہائی جو ہے اہم واقعہ ہے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کی بیوی بھی پروفیسر تھی، دونوں پی ایچ ڈی پروفیسر تھے، اور 25 سال ہو چکے تھے، ان کی شادی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اولاد ان کو نہیں نوازی گئی۔ بہت پریشان تھے، شہر میں رہتے تھے۔ وہ پروفیسر صاحب اکثر ایک موچی کے پاس جاتے تھے۔ وہ موچی جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، لیکن وہ سارا دن بیٹھ کے لوگوں کے جوتے پالش کرتا، سلائی کرتا، حق حلال کی روزی کر کے اپنے بچوں کو پالتا تھا۔ اکثر اس کے پاس وہ پروفیسر صاحب آتے تھے اور اپنے دل کا حال جو ہے وہ اور مختلف روزمرہ کی جو سیاست کی باتیں یا اس طرح کی ان سے ڈسکشن کرتے تھے، جوتا پالش کرواتے تھے، موچی کے ساتھ بیٹھ کے وہ چائے بھی پیتے تھے۔ تو وہ ایک دن پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے سلام لیا، سلام لینے کے بعد اس موچی کا ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگایا اور پھر کچھ پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد بولا کہ ابھی میں نے گھر جانا ہے، وہاں سے کال آئی ہے۔ تو موچی نے کہا، اس بابے نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں۔ پروفیسر صاحب نے یہ سارا منظر دیکھا تو بڑے ہی جیسے ایک حیرانی سی ہوتی ہے، پریشانی سی ہوتی ہے، وہ بھی چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ ایک جو خواہش ہوتی ہے کسی قسم کی ایک اندر کہ شاید کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو، وہ بھی ایک ظاہر ہو رہی تھی چہرے سے، اور آنسو بھی نکل رہے تھے۔ تو پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس موچی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا مزہ آ گیا دیکھ کے، کیا تربیت کی ہے۔ تو اس موچی نے کہا کہ دیکھیں، نمبر 1 تو یہ جو عمل اس نے کیا ہے کہ میرے ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگائے ہیں، یہ اس نے عمل مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے بچپن سے، کہ میں اپنے والد اور اپنی والدہ کے اسی طرح ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگاتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بچپن سے یہ عمل کرتا آ رہا ہے۔ دوسری رہی بات کہ میں نے آج تک ایک لقمہ بھی حرام کا ان کے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ میری ٹانگ کٹ چکی ہے، شوگر کا مریض تھا، میں نے حق حلال کی کمائی ان کو کھلائی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اتنے تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ اور پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ تو اس نے موچی نے کہا کہ یہ بھی موچیوں کا ہی کام کرتا ہے، یہ اگلے بازار میں اس کی اپنی دکان ہے، وہاں پہ یہ بیٹھ کے کام کرتا ہے۔ اسی دوران جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو موچی نے سوال کر لیا پروفیسر سے کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ شاید اس سے پہلے پروفیسر نے کبھی اپنے اولاد کے بارے میں موچی سے گپ شپ نہیں لگائی تھی۔ تو پروفیسر صاحب تھوڑا سا
اور دکھی انداز میں بولے اور کہنے لگے کہ مجھے 25 سال ہو گئے میں نے شادی کی ہے لیکن میری اولاد نہیں ہے، اور بڑے علاج کروائے ہیں، کوئی آسٹریلین ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی امریکن ڈاکٹر نہیں چھوڑا، جو جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے، پیسوں کی بھی بہتات ہے اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، بہت معاملات کرتے ہیں، لیکن کہیں سے فیض نہیں ملا، شفا نہیں ملی، ہم پیروں فقیروں کے پاس بھی بہت گئے ہیں۔ اس موچی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو پروفیسر صاحب نے جواب دیا جی میری والدہ زندہ ہیں، والد صاحب میرے انتقال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا والدہ کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے بولا جی وہ گاؤں میں ہوتی ہیں دوسرے بھائیوں کے پاس، ہم لوگ ادھر شہر میں ہوتے ہیں۔ اس بابے نے کہا، اس موچی نے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی ایک نسخہ بتاؤں، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا طریقہ بتاؤں جس کے اوپر آپ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد نورینہ عطا کرے گا، تو آپ تیار ہیں؟ پروفیسر نے کہا جی بالکل، میں نے جہاں اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں کھائی ہیں وہاں پہ آپ کا نسخہ، آپ کا وظیفہ جو ہے اس کے اوپر بھی میں عمل کروں گا۔ تو بابے نے کہا کہ اگر اس پہ آپ عمل کریں گے، دل سے کریں گے اور فیض نہ ہوا تو مجھے آ کے بتائیے گا، جو جرمانہ کہیں گے میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ اپنی والدہ کو آپ اپنے پاس لے آئیے اور پکا پکا لے آئیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کا ہر طرح سے خیال کیجئے، اور 11 دن کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے رات کو اپنی والدہ کے پاؤں چومنے ہیں، پھر آپ نے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ پروفیسر نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ پروفیسر صاحب مٹھائی کا ڈبہ، کپڑے، کچھ تحائف لے کے موچی کی دکان پر دوبارہ آتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری دی ہے اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے مجھے وظیفہ بتایا اور عمل بتایا۔ موچی نے کہا کہ آپ یہ کنٹینیو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ تو اس بابا جی کے بقول کہ آج اس پروفیسر کے 4 بیٹے ہیں اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہی، اور پروفیسر صاحب جو تھے ان کے ساتھ ہی ہے۔ تو اپنے والدین کی قدر کرنے والوں کو کسی اور در پہ جا کے زور زور سے پیسہ لگا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنے لیے دعائیں لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر وہ اپنے والدین کے خدمت انتہا درجے کی کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی مجھے تو وہی بندہ نظر آیا جس نے اس پروفیسر کو، ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو، اتنے پڑھے لکھے آدمی کو ایک ایسا نسخہ بتایا، ایک ایسا راستہ بتایا۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، مرید کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا جو ایک بنایا ہوا پیمانہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس موچی نے، اس اللہ کے ولی نے جو اس پروفیسر کو سبق دیا، جو اس کو ایک گائیڈ لائن دی، اگر میں کہوں اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور جب قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ والدین کی قدر کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے سامنے اف نہ کرنے والے دنیا و آخرت میں سرخرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا قیامت سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی